حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آمنہ کلال فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نفلی روزہ رکھا، ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، تو اگر اس کے سامنے ساری زمین کے اوپر سونا رکھ دیا جائے نا تو پھر بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ پوری زمین کے اوپر اگر سونا رکھ کے اس کو دے دیا جائے تو پھر بھی اس کے اس روزے کا ثواب کا حق ادا نہیں ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے نفلی روزے کے ثواب کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کہ یعنی کہ ایک نفلی روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کے اوپر سونا رکھنے کے برابر، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے کہ مال کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، پیسہ کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کو روزہ کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ روزے کے ساتھ بندے کی جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ صبر کو کہا جاتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی کہ روزہ دار سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، صبر سے روزے کو پورا کرتا ہے، جب وہ روزے کو پورا کرتا ہے صبر کے ساتھ تو میرا رب اس کو صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیں، عمل کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ آمنہ کلال فرماتے ہیں کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کو حکم دیں، مجھے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ میرے آقا پھر وہی فرماتے ہیں کہ تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ نے تقریباً 3 مرتبہ پوچھتے رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تو میرے آقا کی اس حدیث سے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ صحابی بار بار یہی پوچھتے رہے، ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، جس کو آمنہ کلال پسند فرماتے ہیں۔ اور بھی عمل ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز اور روزے کی اپنی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار روزے کی فضیلت کو بیان کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ افضل اور اعلیٰ ہے، اس پر درجے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کو غریب کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، روزے سے اپنے پڑوسی اور ہمسایوں کی تڑپتی ہوئی بھوک کا احساس ہوتا ہے، تڑپتے ہوئے ان بچوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو روٹی کے ایک نوالے کے لیے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، ان بھوکے مزدوروں کا، غریب مزدوروں کا احساس ہوتا ہے کہ جو سارا دن لائن میں کھڑے رہ کر گرمی کی شدت سے اپنی سانسیں برقرار نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس فانی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان غریب لوگوں کا انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو بچپنے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب اس کو بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو تب جا کر اس کے اندر کا وہ مسلمان جاگتا ہے کہ ارے میرے مسلمان، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تیرے ہاتھوں سے وقت نہیں گزرا، آج تیری بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے تو ان بیچاروں کے بارے میں بھی سوچ کہ جو پورا سال روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، در در کے محتاج بنے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی ان کی بھوک کے بارے میں بھی سوچ۔ اللہ اکبر! تو روزہ مسلمانوں کے دل میں محبت کرنے کا نام ہے،
روزہ ان غریبوں کی یادیں دلانے کا نام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس روزے کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی کئی مرتبہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔